تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف. اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا. جب دھاڑ دھاڑ ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا، اس نے جو بھی کیا ہوگا، تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی. یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے، میں صاف ستھری ہوں، میں پاک دامن ہوں، تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو، کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت، ایکسکیوز می سر، ایک بات سنیے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے، دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے، اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی. سمجھتے ہو، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو پاک دامن ہوں. سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے، بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا. اور بول یہ پہلے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میرے ہسبینڈ، میرے سر کے تاج، یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے، اس کی سزا بتائیں کیا ہونی، کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے. اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا، وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں، یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے. یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے.